बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप्टन सफदर की तरफ से ये कहा गया है कि जनरल बाजवा साहब उसके उस्ताद हैं और उस्ताद बाप की जगह होता है। ये कैप्टन सफदर कह रहे हैं, जो कल तक जनरल बाजवा के हवाले से जो कह रहे थे आपके सामने है। इस मौके पर सहाफ़ी ने पूछा कि ये आपको कब पता चला कि जनरल बाजवा आपके उस्ताद हैं? तो इस पर कैप्टन सफदर साहब थोड़ा घबराए, थोड़ा बुखलाए और कहा कि 1984-85 में मैं उनका स्टूडेंट था, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही कहने लगे, उनके हज़ारों स्टूडेंट होंगे, हो सकता है कि वो मेरे बारे में ना जानते हों। इसके साथ ही कैप्टन सफदर साहब ने यह फरमाया कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ किया है वो जनरल फैज़ हमीद ने किया है। शरारती बच्चा जो कुछ करता है उसकी शरारत का ज़िम्मेदार उसके बाप को करार नहीं दिया जा सकता। ये गोया जनरल बाजवा साहब को सारे मामला से अलग कर रहे थे कि जो कुछ करते रहे हैं पनामा केस में जो सज़ा हुई है मियां नवाज शरीफ को, उसके पीछे जनरल फैज़ हमीद का हाथ था। और इनसे कोई बंदा ये पूछे कि जब मियां नवाज शरीफ को 2018 में सज़ा हुई थी, पनामा केस चल रहा था, उस वक्त फैज़ हमीद DGISI नहीं थे, बल्कि ISI में किसी शोबा के इंचार्ज थे। DGISI जनरल नवीद मुख्तार थे, जो मियां नवाज शरीफ के कहीं ना कहीं से दूर नज़दीक से रिलेटिव बनते हैं, रिश्तेदार बनते हैं। लेकिन आज सूरत हाल ये हो गई है, इन लोगों की ये मजबूरी हो गई है कि जनरल बाजवा साहब के साथ अच्छे मुरासम बरकरार रखने हैं और जनरल फैज़ हमीद को किसी भी तरीके से मतऊन करना है, और ये शख्स कर रहा है। नाज़रीन, आपको इल्म होगा कि कुछ अरसा कबल मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से फैज़ हमीद साहब का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की गई थी। कहा गया था कि ऐसा आर्मी चीफ होना चाहिए जिसका किरदार बिल्कुल साफ़ हो, शफाफ हो। जरदारी की तरफ से एक मौके पर कहा गया था कि फैज़ हमीद को खुडे लाइन लगा दिया गया है। इन दोनों मौके पर DGISPR मेजर जनरल, जो आजकल लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं, बाबर इफ्तिखार, उनकी तरफ से ऐसे बयानात पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया था। लेकिन अभी तक DGISPR की तरफ से जो कुछ फैज़ हमीद साहब के बारे में कैप्टन सफदर ने कहा है कि यह शरारती बच्चा है, कैप्टन सफदर ने बार बार कहा कि जनरल फैज़ हमीद को जवाब देना पड़ेगा। DGISPR की तरफ से अभी तक खामोशी इख्तियार की गई है। देखते हैं कि इसका जवाब कब तक आता है। नाज़रीन, इसके अलावा खबर ये भी है कि मुत्तहिदा की तरफ से वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की गई है और धमकी दी गई है कि हम हुकूमत के साथ ज़्यादा नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ ने वही मिन्नत की होगी, तरला किया होगा। लेकिन ये ऐसे लोग हैं MQM वाले, ये कभी किसी हुकूमत को नहीं छोड़ सकते जब तक इनको कोई इशारा ना मिले। लेकिन इनको फ़िलहाल तो इशारा नहीं मिला। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि न्यूट्रल जो ख़ुद को कहलाते हैं वो थोड़े से अब न्यूट्रल हुए हैं। समी इब्राहिम की तरफ से अपने वीलाग में कहा गया कि पहले जिस तरह से हमारे ऊपर प्रेशर होता था कि इस खबर को इस तरह कर दिया जाए, इस खबर को इस तरह कर दिया जाए, लेकिन अब वो उस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं आती, जिसकी वजह से आज की हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है। अब हुकूमत अपने सहूलतकारों से, अपने हैंडलर से जब राब्ते करती है, कोई मशवरा मांगती है, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि आप खुद देख लीजिए। किसी किस्म का मशवरा नहीं दिया जाता, ना ही कोई डिक्टेशन दी जाती है। इससे अंदाज़ा होता है कि जो न्यूट्रल हैं वो थोड़े से न्यूट्रल हुए हैं। देखते हैं कि किस हद तक न्यूट्रल होते हैं और इसका फ़ायदा किस को पहुंचता है, हुकूमत को पहुंचता है या फिर इमरान खान को पहुंचता है। इमरान खान की पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा था न्यूट्रल अगर वाकई न्यूट्रल हो जाते हैं तो ये हुकूमत को घर भिजवाना चंद दिनों की बात है। जबकि दूसरी तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया था कि न्यूट्रल अगर न्यूट्रल हो जाते हैं तो इमरान खान का मामला हल करना चुटकी की बात है। ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया था। अब देखते हैं जो न्यूट्रल हैं वाकई न्यूट्रल हो जाते हैं तो फिर किसका पलड़ा भारी होता है। मुझे वैसे नहीं लगता कि न्यूट्रल्स उस तरह से न्यूट्रल्स हो जाएंगे जिस तरीके से इमरान खान चाहते हैं या उनकी पार्टी चाहती है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर इंतखाबात की मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे भी इमरान खान इंतखाबात का मुतालबा करते करते अक्टूबर तक आ गए हैं, नवंबर आने वाला है, आगे फिर दिन कितने रह गए हैं, 9-10 महीने रह गए इंतखाबात में। थोड़ा ये आगे जाएं, थोड़ा वो पीछे आ जाएं तो मार्च ही ऐसा महीना बनता है जिसमें मुमकिन तौर पर
انتخابات ہو سکتے ہیں اور دونوں میں اتفاق رائے ہو سکتا ہے. ان کو صرف چند ماہ چھوڑنے پڑیں گے, ان کو بھی صرف چند ماہ آگے جانا پڑے گا. لیکن مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں, سارے کے سارے لوگ, ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے, سارے کے سارے لوگ پاکستان کے وسائل کو کشید کرنے کے لیے, اپنی دولت بڑھانے کے لیے, پاکستان کے وسائل کا صفایا کرنے کے لیے آخری لمحے تک جائیں گے. جو بھی اقتدار کا آخری لمحہ ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے یہ لوگ کسی طور پر بھی تیار نہیں ہوں گے. اور جو بھی الیکشن کی ڈیٹ قانونی طور پر بنتی ہے اس سے پہلے یہ نہیں آئیں گے. ان کو کھینچ کے پیچھے لانا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں, سمجھدار ہوں, لیکن ان کی کون سنتا ہے. اور وہ بھی وہی ہوں گے جن کو وزیر نہیں بنایا گیا, مشیر نہیں بنایا گیا, کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ایک حیران کن خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال ملک, جن کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور عمر قید کی سزا میں ان کی درخواست پر تخفیف کر دی گئی, وہ 7 سال میں بدل گئی. ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پھنسایا گیا تھا. بڑے کمپیٹنٹ افسر ہیں, بڑی جانفشانی سے کام کرنے والے افسر ہیں, ان کو پھنسا کر ان کو سزا سنائی گئی ہے. یہ بات کس نے کی ہے؟ اعزاز سید نے بات کی ہے, عمر چیمہ نے بات کی ہے. پورا وی لاگ انہوں نے بنا دیا کہ کس طریقے سے جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال ملک کو پھنسایا گیا تھا, ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور اس کے بعد پھر ان کی سزا میں تخفیف کر دی گئی. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں, وہاں ان کو انصاف نہیں مل رہا. اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی تحقیق کرنے کی کوشش کی. میری بات ہوئی آئی بی سندھ کے کسی دور میں رہنے والے انچارج بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید اختر صاحب سے. ان سے میں نے پوچھا کہ جاوید اقبال ملک کو کس جرم میں سزا ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے لیے جاسوسی کرتے تھے. میں نے ان کے سامنے یہ سارا سینیریو رکھا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, بالکل جھوٹ ہے, معاملے کو جان بوجھ کر کنفیوز کیا جا رہا ہے, اور جو بھی مجرم ہوتا ہے وہ کئی قسم کی تعویلیں پیش کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اور ایم آئی کے صوبائی ہیڈ بریگیڈیئر ریٹائرڈ یوسف صاحب سے بات ہوئی. ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ پاکستان میں کیا کوئی ایسا مجرم ہے جس پر الزام لگے, جس کو سزا دے دی جائے, وہ مان جائے. انہوں نے کہا کہ ان کو جو سزا ہوئی ہے بالکل درست سزا ہوئی ہے, اور معاملے کو مبہم بنانے کے لیے ایسی خبریں سامنے آتی ہیں. اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین, آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان کی. عمران خان نے کہا کہ کس طریقے سے شہباز گل پر تشدد کیا گیا اور اعظم سواتی پر تشدد کیا گیا, ان کو ننگا بھی کیا گیا, جمیل فاروقی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا. یہ ننگا کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ کس کو اسلام آباد میں تعینات کیا گیا ہے, وہی سارا کچھ کر رہا ہے. عمران خان نے کسی کا نام نہیں لیا. ہو سکتا ہے کہ یہ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر ہو یا کسی اور محکمے کا کوئی بہت بڑا افسر ہو. ہم یہاں پہ یہ بات کریں گے کہ آج یہ لوگ اقتدار میں ہیں, آج یہ لوگ اختیارات رکھتے ہیں. جو بھی کسی کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے حراست کے دوران, ان کو ننگا کر رہا ہے, ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ لوگ ملازم ہیں, کل آپ لوگوں کی ملازمت ختم ہونی ہے. ملازمت ختم ہی کیا ہونی ہے, ملازمت کے دوران بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پہ بات کر لیتے ہیں مسعود محمود کی, ذوالفقار علی بھٹو کی. FSF کے وہ ہیڈ تھے, فیڈرل سیکورٹی فورس کے, بہت بڑے طاقتور افسر تھے. بہت بڑا طاقتور ذوالفقار علی بھٹو نے ادارہ بنا دیا تھا, اور اسی شخص کے ذریعے سیالکوٹ کے ایک MNA کی بیٹی کی شلوار میں چوہے چھڑوا دیے تھے اس بندے نے. اس سے زیادہ آپ سوچ سکتے ہیں, اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا انسانیت کا دشمن, اس سے بڑا ظالم, اس سے بڑا قاہر, اس سے بڑا جابر نہیں ہو سکتا. اور پھر کیا ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا. یہی مسعود محمود معافیا مانگ رہا تھا, جنرل ضیاء الحق کے پاس پہنچ گیا. ظہور الہی چودھری ان کو وہاں پہ لے گئے تھے. عینی شاہد بتاتے ہیں کہ یہ بندہ مسعود محمود جنرل ضیاء الحق کے قدموں میں بیٹھ گیا. جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ یہ کیا وہی شخص ہے جس نے فلاں لڑکی کی شلوار, اور اس کے ساتھ ہی جنرل ضیاء الحق نے اس کو ٹھڈا مار دیا, کیا دیا دفع ہو جاؤ. لیکن چودھری ظہور الہی نے معاملہ رفع دفع کروایا. وہیں پہ ان کی معافی تلافی ہو گئی, اور پھر وہ شخص ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نواب احمد رضا قتل کیس میں
4 اور گواہ بھی بنے تھے. ایک مسعود محمود تھا, دوسرا ڈائریکٹر آپریشنز اینڈ انٹیلیجنس میاں محمد عباس تھا, 2 انسپیکٹر تھے غلام مصطفیٰ. یہ لوگ اس قتل میں وعدہ معاف گواہ بن گئے, لیکن اعتراف جرم کر لیا کہ ہم قتل میں شامل تھے, ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر یہ قتل کیا. ناظرین یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے, اس کے باوجود چاروں کو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی ہو گئی تھی. وعدہ معاف گواہ بننے کے باوجود بھی ایسے انجام کو, ان لوگوں کے مسعود محمود کے انجام کو یاد رکھیں, اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پھانسی پانے والوں کو, ان کو بھی یاد رکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی, وہ جوڈیشل مرڈر تھا. جو بھی تھا, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے احکامات پر عمل کرنے والوں نے اعتراف جرم کر لیا تھا, اور پھر ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. یہ لوگ آج جن کا عمران خان نے ذکر کیا ہے, وہ جو بھی ہیں, کل انہی لوگوں نے آج کے حکمرانوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننا ہے. وعدہ معاف گواہ بننے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں شریک جرم ہوں, اور اس کے بعد جب آپ شریک جرم ہونے کا اعتراف کر لیتے ہیں تو پھر عدلیہ کی مرضی ہوتی ہے کہ چھوڑ دیا جاتا ہے, یا ذوالفقار علی بھٹو کے احکامات پر عمل کرنے والوں کی طرح ان کو بھی پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں سوچ کر آج کی بیوروکریسی, آج کے بیوروکریٹ, آج کے افسران اپنے حکمرانوں کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے, تکمیل کرتے ہوئے ضرور سوچ لیا کریں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.